میرے نوجوانوں، یہ رمضان کی پکار ہے، یہ رمضان کی طلب ہے، یہ رمضان کا پیغام ہے، یہ رمضان کی ایک دل کی بات ہے جو آپ کے سامنے میں رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اور اب رمضان ختم ہو رہے ہیں، یہی الوداع جمعہ اسے ہی کہتے ہیں۔ اور اس کے بعد وہی کڈنیپرز، وہی دشمن باؤنڈریز پہ ٹھہرے ہوئے ہیں کہ کیسے یہ ہمارے شیاطین چھٹے گئے، اب پھر ان کو اللہ کی گھروں سے کیسے نکال دیا جائے، خدا کی قربتوں سے کیسے دور کر دیا جائے، کیسے دنیا میں متاثر کر دیا جائے، پھر کیسے ان کو دنیا دار بنا دیا جائے۔ عقل مند ہے، سنبھالے رکھو اپنی اس محبت کو، تھامے رکھو اپنے خدا کی اس دامن کو، پکڑے رکھو اپنے رب کی رسی کو، چمٹ جاؤ اللہ رب العزت کے دامن سے، مضبوطی سے پکڑ لو اللہ کی رسی کو۔ کوئی چھڑائے نہ چھڑے، کوئی دور کرائے نہ ہو، اللہ کے لیے اللہ رب العزت کی عظیم الشان اللہ رب العزت کی اس نعمت کی مدد کرے۔ عزیزان گرامی، تو اب جو قریب ہو جاتا ہے نا کسی کے، اس کے احساسات بدل جاتے ہیں، اس کی فکریں بدل جاتی ہیں، اس کا مزاج بدل جاتا ہے، اس کی سوچ بدل جاتی ہے، اس کی نگاہ بدل جاتی ہے، اس کا ٹیسٹ چینج ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر! اگر آپ کو اس رمضان میں خدا کی قربتوں کی نعمت مل گئی، اس کا احساس کرنا ہے تو اپنی سوچ کو دیکھے، رمضان سے پہلے کی اور اب کی سوچ میں فرق آ جانی چاہیے، لذتوں میں فرق آ جانی چاہیے، مزاجوں میں فرق آ جانی چاہیے، کیونکہ آپ خدا کے قرب سے دیکھ رہے ہیں۔ احادیث کا ایک بڑا ذخیرہ ہے، مجھے وقت نہیں میں آپ کے سامنے عرض کروں۔ اللہ ایسے وقتی فرماتے ہیں، یہ مقرر جب بنتا ہے تو میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے۔ تو اے بندے مومن، رمضان گزرنے کے بعد، رمضان کے آخر میں تمہاری فکر اتنی بلند ہو جاتی ہے کہ تم خدا کی نظر سے دیکھنے لگتے ہو، خدائے عز و جل کی وہ عظیم الشان فکر اور وہ بلند ہمتی اور بلند فکر سے تمہاری فکر منور ہو جاتی ہے۔ بہرحال اس سال رمضان المبارک کا الوداع جمعہ کچھ پہلے آ گیا ہے، موقع بھی ہے۔ اس کے بعد کل پھر لیلۃ القدر ہے، اس کے بعد ایک اور تاخرات ہے، موقع ہے۔ اگر ہمارے اندر اب یہ احساس نہیں جاگا تو جگا لیں۔ یہ بس بھر کے اللہ کے تقرب والوں کی نکل رہی ہے، دوڑتے ہوئے اسے کیچ کر لے، بیٹھنا ہے تو بیٹھ جائے، ثواب ہو جائے، ورنہ رمضان گزر جائے، یہ رونقیں ختم ہو جائے، یہ آپ کے لال لال قالین لپٹ دیے جائے، یہ جو آپ کی رمضان کی رونق ہے یہ ویرانی ہے بدل جائے، اور ہم جیسے کہ ویسے رہ جائیں۔ بہرحال عزیزان گرامی، میں یہاں سے چند مسائل آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی بات، رمضان گزر رہے ہیں تو چند چیزیں بڑی اہم ہے۔ نمبر ایک، پورا رمضان کی اہمیت قرآن مجید کی وجہ سے ہے۔ اللہ نے اسی مہینے میں قرآن کو نازل کیا، لیلۃ القدر میں قرآن کو نازل کیا۔ ہم اللہ سے قریب ہونا چاہتے ہو اور قرآن سے دور ہو تو پھر اللہ کی قربت نہیں ملے گا۔ قرآن مجید کے بارے میں سنجیدہ ہو جائیے، اور اس دنیا کے اندر اللہ تک پہنچنے کا یہ آخری اور واحد ذریعہ آپ کے پاس بچ گیا۔ قرآن مجید کو پکڑ لیجئے، اس کو مضبوطی سے تھام لیجئے، اسے پڑھیے پڑھائیے، اس کو سمجھیے سمجھائیے، اس کے متعلق جو لاپرواہیاں ہیں اس پہ توبہ کیجیے۔ قرآن مجید کے اوپر بھی میں بات کرنا چاہتا تھا، وقت ختم ہو گیا، لیکن بہت کچھ پہلے بات ہو چکی ہے۔ آخری بات یہ ہے کہ قرآن مجید کل قیامت کے روز اللہ کے پاس ٹھہر کر آپ کے بارے میں بات کرنے والا ہے، یہ بات سمجھ
آپ اس سے جڑے ہوئے ہیں تو جڑے ہوئے کی بات کرے گا، آپ اس سے ٹوٹے ہوئے ہیں تو بات صاف ہوگی کہ مولا انہیں وہ ہے جس کو میرے پڑھنے کے لیے وقت نہیں ہوتا تھا، میرے پاس آتا نہیں تھا۔ جو قرآن سے ٹوٹتا ہے اس کے لیے رسول اللہ بھی اس سے اپنا ہاتھ چھڑا لیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اے اللہ اس کو پکڑ لیجئے، یہ وہ ہے جو آپ کا قرآن چھوڑ کے پھرتا تھا۔ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا۔ قرآن مجید کی قدر کیجیے، قرآن پڑھانے والوں کی قدر کیجیے، اپنے بچوں کو ہی نہیں خود بھی قرآن پڑھیے، خود بھی قرآن مجید سے وابستہ ہوئیے۔ قرآن سمجھنے اور پڑھنے اور عمل کرنے کی کتاب ہے۔ نمبر 2، عید الفطر آنے والی ہے، اللہ رب العزت نے عید الفطر کے موقع پر صدقۃ الفطر، جسے ہم فطرہ بھی کہتے ہیں، صدقۃ الفطر واجب کیا ہے۔ نماز عید کو جانے سے پہلے یہ صدقہ فطر ادا کر کے جانا ضروری ہے۔ صدقہ فطر کی مقدار اور اس کی تفصیلات آپ کو مختلف مقامات پر ملتی رہے گی۔ مختصر طور پر یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک ناپ تھا، وہ ناپ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ناپ کے صدقہ فطر نکالتے تھے۔ اگر گیہوں نکالنا ہے تو آدھا ناپ، وہ ناپ کو ہمارے لوگوں نے آج کے تول کے لحاظ سے جب اس کو ناپا تو شمالی ہند کے لوگوں نے 1.25 کلو کا مقدار مقرر کیا۔ 1.25 کلو آدھا ناپ ہوتا ہے، آدھا سا، اور ہمارے یہاں کے جامع نظامیہ کا فتویٰ ہے 1.25 کلو۔ آپ 1.25 کلو یا 1.25 کلو گیہوں یا اس کے پیسے اپنے تمام رشتہ داروں کی جانب سے، بیوی بچوں، یہاں تک کہ نومولود ابھی دودھ پینے والا بچہ بھی ہے، عید کے دن بھی پیدا ہوا ہے، تو آپ اس کی طرف سے بھی صدقہ فطر نکالیں۔ صدقہ فطر گیہوں سے نکالا جا سکتا ہے، جو سے نکالا جا سکتا ہے، کھجور سے نکالا جا سکتا ہے، پنیر سے نکالا جا سکتا ہے، آپ کشمش سے نکالا جا سکتا ہے۔ اگر آپ گیہوں سے نکال رہے ہیں تو آدھا سا، کھجور، پنیر یا کشمش سے نکال رہے ہیں تو پورا سا۔ پورا سا کا مطلب 2.25 یعنی 2.5 کلو کا ایک سا ہوتا ہے۔ وہ 2.5 کلو ایک آدمی کی طرف سے یا اس کی قیمت آپ ادا کریں، اللہ آپ کو جتنا دیا آپ ادا کر سکتے ہیں۔ تیسری بات، عید کی شب کو لیلۃ الجائزہ کہتے ہیں، عید کی رات کو لیلۃ الجائزہ کہتے ہیں۔ یہ پاک راتیں الگ ہے، عید کی رات الگ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید کی رات کی نمازوں کا بھی اہتمام کرتے تھے اور فرمایا جو شخص عید کی رات کو جاگ کر عبادت کرتا ہے، جس دن لوگوں کے دل مردہ ہو جائیں گے، اللہ اس دن بھی اس کا دل زندہ رکھے گا۔ خدا کے لیے یہ رات بازاروں میں گزارنے کی نہیں، مساجد میں گزارنے کی رات ہے، اس کا خوب اہتمام کریں، دعاؤں اور استغفار میں رہیں۔ آخری بات، یہ جمعہ الوداع ہے، بڑے پرسکون انداز میں اور آپ یہاں بیٹھ کر کے جمعہ سن رہے ہیں، لیکن عالم اسلام کا ایک بڑا حصے میں اضطراب ہے، کشمکش ہے، تکلیف ہے، پریشانی ہے، بیت المقدس کو لے کر کے فکریں ہیں، بے چینیاں ہیں، اور اس جمعہ کو یوم القدس کے نام سے منایا جا رہا ہے۔ قدس کے نام، یہ جمعہ الوداع قدس کے نام، اس لیے کہ ظالم اتنے آگے بڑھ چکے ہیں کہ اب بیت المقدس کی عید سے عید بجانے کی مکمل تیاریاں کر رہے ہیں۔ وہ ہم سے چھوڑ کر ہم لوگ اپنے دین کے متعلق اتنے زیادہ غافل ہے کہ ہمیں اپنے دین کے فرائض و واجبات بھی واقف نہیں، اور وہ غیر اپنے دین کی اتنی جزئیات سے بھی واقف ہے کہ وہ اپنے پیغمبر یا اپنی کتابوں کے اندر بتائے ہوئے ایک ایک جانور اور اس کی نشانات کو بھی محفوظ رکھتے ہیں، اور ان جانوروں کو پوری دنیا سے کھوج کر کے نکالتے ہیں۔ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ بیت المقدس کی جگہ پر ہیکل سلیمانی بنانا چاہتے ہیں، تھرڈ ٹیمپل بنانا چاہتے ہیں، بیت المقدس کے نیچے کھدائی کر چکے ہیں، لیکن ان کے عقیدے میں یہ بھی ہے کہ وہ تھرڈ ٹیمپل بنانے کے لیے وہ ابھی اتنے پاک نہیں ہے، وہ پاک ہو کے کریں گے، انتظار کر رہے ہیں۔ پاک کیسے ہوں گے؟ کہا کہ 3 سے 4 ان کے بتائے ہوئے عقیدے کے مطابق
ان کے اپنے معیار پہ اترنے والے بچڑے انہیں چاہیے تھا جنہیں لے جا کر زیتون پہاڑ کے اوپر وہ ذبح کریں گے اور وہاں پر انہیں جلائیں گے اور ان کی راکھ سے لے کر کے اپنے آپ کو لگائیں گے، اس سے وہ پاک ہوں گے، اس کے بعد آ کر وہاں تھرڈ ٹیمپل بنائیں گے۔ اس وقت ان کو امریکہ کے ٹیکساس کے ایک مقام سے ان کو بچڑے مل چکے ہیں، وہ لاکھوں کروڑوں روپے دے کر کے ان کو اسرائیل منتقل کر دیا گیا ہے، اور رپورٹس کے مطابق 8 اپریل یا اپریل کے کسی موقع کے اوپر وہ اپنی اس قربانی کو انجام دیں گے اور اپنے آپ کو بیت المقدس ڈھانے کے لیے اپنے آپ کو ایلیجیبل کریں گے، اور اس کے بعد وہاں پر تھرڈ ٹیمپل بنانے کی تیاریاں اور کام کا آغاز ہو۔ بیت المقدس آواز دے رہی ہے، قدس آواز دے رہی ہے، غزہ اور فلسطین کے نوجوان اور بچے اور بچیاں آپ کو پکار کر رہے ہیں کہ بیت المقدس صرف فلسطینی بچوں کا حق نہیں ہے، بیت المقدس صرف فلسطینی عورتوں کا حق نہیں ہے، بیت المقدس پوری دنیا کے مسلمانوں کا دل ہے۔ اگر یہ دل چھین لیا جائے تو جسم میں رگیں سوکھ جاتی ہے اور اس کے بعد جسم ناکارہ ہو جاتا ہے۔ خود سب کا ہے، بیت المقدس سب کی ہے، وہ مقام ہے جہاں سے میرے آقا کو معراج لے جایا گیا۔ بیت المقدس کے بچوں سے پوچھے کہ کیا بات ہے، کیوں لڑ رہے ہیں؟ کہتے ہیں کہ ہذا مسرا نبینا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میرے آقا کی معراج کا مقام ہے۔ میرے آقا نے اس رات انبیاء کی امامت کی تھی۔ اندازہ کیجئے، مسلمانوں غفلت سے جاگو، ایک طرف مسلمانوں کا یہ حال ہے، وہاں آپ کی امت کے بچے ہزاروں کی تعداد میں قربان ہو چکے ہیں، نوجوانوں کی ناک بکھری پڑی ہے، وہ ظالم انہیں دفن کرنے نہیں دیتے، فضائیں ان کی ہڈیاں کھا گئی ہے، اور ایسی حالت میں بھی ان کی ہڈیاں اور ان کا خون پکار کر آپ سے کہتا ہے، ان کے الفاظ نہیں پہنچ رہے ہیں لیکن ان کے جسم، ان کے کفن کی صورتیں تو آپ تک پہنچ رہی ہے۔ پوچھتے ہیں کہ کیا مجھ کو بچوں کو باپ کا پیار نہیں تھا؟ کیا ماں تو بچوں کی طرف نہیں تھی؟ ارے بتاؤ، ہم نے اپنے پیار کو قربان کیا۔ عزیزان گرامی، اس ایمان کی خاطر، اس دین کی خاطر اور بیت المقدس کی حفاظت کی خاطر، او حیدرآباد کے مسلمانوں، او ہندوستان کے مسلمانوں، اٹھو خواب غفلت سے۔ تمہیں کسی کی دستک نہیں اٹھا سکی، محلے کے مؤذن کی آواز نہیں اٹھا سکی، بیت المقدس کے شہید بچوں کی چیخ و پکار نہیں اٹھا سکی، تمہیں وہاں کی عورتوں کے بے انتہا کرناک تکلیف کا حالات کی اٹھا سکے۔ اور رمضان جیسے رمضان نے قدس کا وہ حال ہے، اور میں نہیں کہتا، میرے اس فون کے اوپر سینکڑوں میسج ہے کہ منصاب یہ عید کے ایکسپو اور رمضان ایکسپو کے اوپر بولو۔ مجھے شرم آتی ہے ایسے لوگوں کا ذکر کرتے ہوئے جو رمضان جیسے رمضان کی دھجیاں اڑا رہے ہیں، رمضان المبارک کی بے عزتی کر رہے ہیں۔ میں نہیں سمجھتا کہ اس پورے ایکسپو کے اندر کوئی میرے پاس بیٹھا ہوا ایک بھی مسلی جاتا ہو، یا ایک بھی یہاں رات میں تڑپ تڑپ کر اللہ پکارنے والا صبح اس بے حیائی کے اڈے پہ جاتا ہو جہاں بامبے سے مختلف مقامات سے ناچنے والیاں، گانے والیوں کو بلا کر کے ننگا ناچ کرایا جا رہا ہے، جہاں پر رمضان المبارک کی بے حرمتی کرائی جا رہی ہے۔ مسلمانوں، یہ تمہاری ایمان کا تقاضا ہے، بائیکاٹ کرو ایسے ایکسپوز کو، اور بتا دو، انہیں سبق دے دو کہ خبردار، حیدرآباد کی سرزمین پر آئندہ ایسی گستاخی کریں گے تو نقصان اٹھانا پڑے گا۔ میں ان شادی خانے والوں سے عرض کرنا چاہتا ہوں، خدا کے لیے سال تمام اللہ نے تمہیں عزت کی کمائی دیا ہے، کیا ضرورت ہے ان ایکسپو والوں کو دیکھ کر کے آپ اپنی شادی خانے کی کمائی میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں؟ رمضان میں دین کے کاموں کے لیے دیجیے، تراویح کا انتظام کروائیے، احساس کیجیے۔ یہ حیدرآباد کے مسخرے پوری دنیا میں حیدرآباد کا نام بدنام کر دیے ہیں۔ یہ حیدرآباد کے مسخرے حیدرآباد کی عزت کو اور اس کی تہذیب کو تار تار کر دیے۔ یہ حیدرآباد آپ کا ہے، حیدرآباد ہمارا ہے۔ اس کی عزت کو بچانا، اس کی ناموس کو بچانا، اس کے کردار کو بچانا
اس کی تہذیب کو بچانا, اس کی دینداری کو بچانا ہمارا کام ہے. خدا کے لیے باہر سے آنے والوں سے کہتا ہوں, حیدرآباد کی پہچان ان ایکسپو سے نہیں ہے. حیدرآباد دیکھنا چاہتے ہو, رمضان میں آؤ, جمعۃ الوداع کے موقع پر مکہ مسجد کا ٹھاٹے مارتا ہوا اجتماع دیکھو. مکہ مسجد سے لے کر کے گلزار ہاؤس اور پھر مدینہ بلڈنگ کی صفیں دیکھو. یہ حیدرآباد کی تہذیب اور یہاں کے لوگوں کے ایمان کی جرت ہے. رمضان دیکھنا چاہتے ہو, پہلے تہے کے اندر, دوسرے تہے کے اندر مساجد میں مسلمانوں کی رونے کی آوازیں سنو. یہ حیدرآباد کی پہچان ہے. تہجد کی جماعتیں مسلیوں کو روڈ فل ہو کر پڑھتے ہیں. یہ حیدرآباد کی پہچان ہے. یہ بے حیائی حیدرآباد کی پہچان نہیں, یہ بے شرمی حیدرآباد کی پہچان نہیں. یہ کوئی ایکسپو, یہ سب لعنتی جگہ جہاں کے اوپر مسلمان کا رمضان اور یہاں کے لوگوں کی رمضان اور وہاں کی عبادتیں برباد ہو رہی. میں نہیں کہنا چاہتا تھا اس مقدس محفل سے بڑی اچھی باتوں کے ساتھ, لیکن مجھے لوگوں نے بہت اصرار کر کے مجبور کیا, تب میں نے آپ کے سامنے یہ بات درج کی. اظہر بھائی کی افطار پارٹی بولے تو گپا کب دبا کے کھانا آ رہا ہوں. یہ اظہر بھائی حلیم نہیں کھلاتے کیا؟ ارے افطار پارٹی میں حلیم کیسے نہیں رہتا یار. او پھر افطار پارٹی بولے تو حلیم, اور حلیم بولے تو حیدرآبادی حلیم کی پہچان پستہ ہاؤس.